بی بی مریم چلی ہیں مکانن شرقی یا مشرق کی جانب. اب چشمے تصور میں دیکھیں کھجور کا خشک تنا ہے, اس کے قریب بیٹھی, بھوک محسوس ہوئی. اللہ نے فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اے میری بندی مریم, اس کھجور کے خشک تنے کو ہاتھ لگا کے ہلاؤ. اس تنے کو ہاتھ لگانا تمہارا کام ہے اور تمہارے اوپر تازہ پھل گرا دینا ہمارا کام ہے. اس تنے کو ہاتھ لگانا تمہارا کام ہے اور تازہ پھل ہے. رُطَبًا جَنِيًّا, رُطَبًا کا لفظ ہے تازہ پھل, تر و تازہ پھل تم پر گرا دینا ہمارا کام ہے. بی بی مریم نے کھجور کے درخت کو ہاتھ لگایا. جو بھی پھلدار درخت ہے, بعض کا کھجور ہے, بعض کا دوسرا درخت تھا, آپ نے ہاتھ لگا کر ہلایا ہے. خشک تنے سے پھل زمین پر گر رہا ہے. کہاں سے گر رہے؟ سمجھ رہے تو سارے شامل ہو جائیں. کہاں سے گر رہے؟ خشک تنا ہے, اسے پھل گر رہا ہے. مجھے بتائیں, اللہ تعالیٰ چاہتا تو بی بی مریم کا ہاتھ لگائے بغیر بھی ان پر پھل گرا سکتا تھا یا نہیں؟ بولے نہیں آپ. جو سمجھدار ہیں, جن کے مطالعے میں ہے, وہ تو سمجھ جائیں گے. یہی سورہ مریم آغاز میں پڑھیں تو جناب زکریا بند حجرے میں جاتے ہیں, اللہ بے موسمی پھل کھلا رہا ہے. اسی سورہ مریم کے آغاز میں بے موسمی پھل, جو رب بند حجرے میں بے موسمی پھل کھلا سکتا ہے, یہاں بھی بغیر ہاتھ لگائے پھل گرا سکتا تھا یا نہیں؟ چلے تھوڑا آگے آ جاتے ہیں. بیٹے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام, جوان ہوئے, اعلان نبوت ہوا, دعا مانگ رہے ہیں, آسمان سے کھانے اتر رہے ہیں. کھانا اترا ہے یا نہیں اترا؟ بولتے نہیں آپ لوگ. قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ آسمان سے کھانا آیا یا نہیں آیا؟ تو جو بیٹے کی دعا پر آسمان سے کھانا بھیج رہا ہے, وہ ہاتھ لگائے بغیر بھی تو پھل گرا سکتا ہے, کسی فرشتے کے ہاتھوں بھی بھیج سکتا ہے. ایک قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان علماء مشائخ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر میرا ایک سوال ہے, اللہ نے بی بی مریم کا ہاتھ ہی کیوں لگوایا ہے؟ یہ ہاتھ کیوں لگوایا ہے کہ مریم تو ہاتھ لگا, تیرا ہاتھ لگے گا تو پھل گرے گا. اللہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے, اللہ کل شیء قدیر ہے. جو بند حجرے میں بے موسمی پھل کھلا رہا ہے, یہاں بھی تو دے سکتا ہے. اللہ محتاج نہیں. یہ دستے مریم کیوں لگوا رہا ہے؟ جواب آیا, کبھی قرآن سمجھنے کا بھی شوق پیدا کرو. بے شک خشک درخت ہرے تو خدا ہی کرتا ہے, پر تب کرتا ہے جب کسی کامل کا ہاتھ لگ جاتا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خشک درخت ہرے میں ہی کرتا ہوں, پر تب کرتا ہوں جب کوئی کامل ہاتھ اٹھا دیتا ہے. خشک درخت ہرے خدا ہی کرتا ہے, پر تب کرتا ہے جب کوئی کامل ہاتھ اٹھا دیتا ہے. دوسری بات, صوفیاء میں ایک اصطلاح ہے طے زمانی, طے لسانی, طے زمانی. تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر دینا, تھوڑے وقت میں زیادہ فاصلہ طے کرنا, یا تھوڑے وقت میں زیادہ کلام کرنا. یہ صوفیاء کی اصطلاح ہے, طے زمانی, طے مکانی, طے لسانی. حضور حیدر کرار, تاجدار العطا, صاحب ذوالفقار, صاحب اسرار, اسد اللہ الغالب, امام المشارق والمغارب, حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آپ کا نکاح ہوا, عزت نواز, رفت معاب, ملکہ ممکنات, اقلیم حیا کی شہزادی, ام السادات, حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. جب خاتون جنت کے ساتھ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد پہلی ملاقات ہوئی, تو خاتون جنت نے پوچھا, حیدر کرار آپ کو اللہ کے رسول نے خاصا کون سا عطا فرمایا ہے, وہ خاص شان کون سی عطا فرمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا, میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ میں جب سواری پر بیٹھنے کے لیے رکاب میں قدم رکھتا ہوں, ایک پیر رکاب میں ہے, بعد میں سواری پر میں بعد میں بیٹھتا ہوں, پورے قرآن کی تلاوت پہلے کر لیتا ہوں, بیٹھتے بیٹھتے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں. اور پھر آپ نے پوچھا, خاتون جنت آپ کو اللہ کے رسول نے کون سا خاصا عطا فرمایا؟ یہ میں طے زمانی سمجھا رہا ہوں آپ کو, اہل بیت سے, اہل بیت کے گھرانے سے. آپ کو کون سا خاصا عطا فرمایا؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں چکی کے گالوں میں وہ گندم کا دانہ ڈالتی ہوں اور میں وہ ہاتھی پکڑ کے نا چکی گھمانا شروع کرتی ہوں.
جہاں سے میں چکی گھمانا شروع کرتی ہوں وہاں میرا ہاتھ بعد میں پہنچتا ہے، میں پورے قرآن کی تلاوت پہلے کر لیتی ہوں۔ جن کے ماں باپ اتنے بڑے قاری قرآن ہوں، بیٹا نیزے پہ قرآن نہیں پڑھے گا تو اور کیا پڑھے گا؟ نو کے سنا پہ کس نے لیا ہے یہ خدا کا نام؟ یہ کون ہے جو موت کو شرمندہ کر گیا؟ یہ ہے طے زمانی، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ فاصلہ طے کر جانا، تھوڑے وقت میں زیادہ کلام کرنا۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، ارد گرد آپ کے زمینیں، آپ میری بات آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ ایک ہے نیا پودا لگانا، کھجور کا یا کسی بھی پھل کا نیا پودا لگانا۔ آپ بیج لگاتے ہیں، پنجیری لگاتے ہیں، آبیاری کرتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، وہ بیج سے پھر پودا نکلتا ہے، پودے سے تنا بنتا ہے، تنے پر شاخیں لگتی ہیں، پھول لگتے ہیں، پتے لگتے ہیں، پھول لگتا ہے، اور پھر پھل لگتا ہے، اور پھر پھل پک کے زمین پر گرتا ہے۔ یہ نیا پودا لگانا۔ اور ایک ہے کھجور کا خشک تنا، جڑیں مردہ ہو چکی ہیں، خشک تنا ہے، آپ اس پر محنت کریں، آبیاری کریں، پانی ڈالیں، کھاد ڈالیں، اس کی جڑیں زندہ ہوں، زمین سے نمی لیں تو تنا ہرا ہو، تنے پر شاخیں لگیں، پتے لگیں، پھول لگیں، پھر بور لگے، اور پھر پھل لگے، اور پھر پھل پکنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے، پھل پکنے کے بھی وقت لگتا ہے۔ یہ ایک منٹ کا کام نہیں، یہ ایک مہینے کا نہیں، یہ تو مہینوں کا کام ہے۔ اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ یہ انسان کا فطرتی مقام ہے۔ یہاں سے انسان کسی چیز کو ہاتھ لگائے، ہاتھ واپس لے کر آئے، 2 لمحوں کا کام ہے، 2 سیکنڈوں کا کام ہے۔ پر قرآن پڑھ کے دیکھیں، بی بی مریم نے فطرتی مقام سے ہاتھ اٹھایا ہے، کھجور کے تنے کو ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ اپنے مقام پر بعد میں پہنچ رہا ہے، تازہ پھل پہلے ان پر گر رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھانے کی تاثیر۔ آپ نے فطرتی مقام سے ہاتھ اٹھا کر تنے کو ہاتھ لگائے، ہاتھ اپنے مقام پر بعد میں پہنچا ہے، تازہ پھل پہلے گر رہا ہے۔ یہ ہے دستے مریم کی شان۔ کسی شان ہے دستے؟ اس پر ایک اور گواہی قرآن مجید کی، اور وہ بھی واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، اور پھر حضور تاجدار بغداد کا ذکر۔ اور یہ واقعہ بھی بڑا معروف واقعہ ہے، سورہ نمل پڑھ لیں، قرآن مجید میں ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ہواؤں کے بادشاہ ہیں، جنات پر بادشاہی ہے، انسانوں پر بادشاہی ہے، اور چرند و پرند کی بولیاں سننے سمجھنے والے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام، واقعہ طویل آپ نے سن رکھا ہے۔ ملک سبا، ملکہ بلقیس، اس کا ایک تخت تھا جسے 70 آدمی مل کے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ 30 گز چوڑا ہے، 40 گز لمبا ہے، اور 80 گز لمبا ہے، اور 40 فٹ اونچا ہے، اور 7ویں بند کمرے میں محل ہے، اس کے اندر کمرہ ہے، اس کے اندر کمرہ ہے، 7 دروازے ہیں، وہاں وہ تخت پڑا ہوا ہے۔ خود پرندہ اس تخت کی خبر لے کر آیا۔ جناب سلیمان نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ بلقیس نے پھر لوگ بھیجے، انہوں نے آ کے جناب سلیمان کی بادشاہی دیکھی، واپس جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا۔ اب ملکہ بلقیس چلی ہے جناب سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ کیا پڑھنے کے لیے؟ کلمہ پڑھنے کے لیے ملکہ بلقیس چلی ہے اپنے علاقے سے، ملک سبا سے چلی ہے آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ دربار سلیمان لگا ہوا ہے۔ جناب سلیمان نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کے ملک کی کوئی نشانی یہاں آ جائے، تاکہ اسے پتہ چل جائے ہم صرف دنیا کے بادشاہ نہیں، اللہ نے ہمیں نبوت کی شانیں بھی عطا فرمائی، ہم اللہ کے نبی بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا ملکہ بلقیس کا وہ تخت بڑا مشہور ہے، میں چاہتا ہوں وہ کوئی تخت یہاں پر لے آئے۔ قرآن ہے، افریت کھڑا ہوا، اسے کہا جی میں وہ تخت لے کر آؤں، اور میں کتنی دیر میں لے کے آؤں گی؟ اس نے کہا یہ محفل ختم نہیں ہوگی، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے کر آؤں گا۔ جناب سلمان نے فرمایا بیٹھ جاؤ، مجھے اس سے جلدی ہے۔ اور میں اور کون ہے جو تخت لے کر آئے؟ اب قرآن سنیں۔ قرآن کہتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔
आसफ बिन बरखिया खड़े हुए। कौन है? जनाब सुलेमान के दरबार में बैठने वाले, दरबार सुलेमानी में बैठने वाले आसफ बिन बरखिया खड़े हुए। आपने फरमाया मैं वो तख्त लेकर आऊंगा। फरमाया कितनी देर में लेके आओगे? अर्ज़ किया कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, आप पलके मिलाकर जुदा बाद में करेंगे, मैं तख्त उठा के पहले सामने रख दूंगा। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, ये पलके मिलाकर जुदा बाद में होगी, तख्त पहले सामने आ जाएगा। मैं बावजूद बैठा हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, जिंदगी की आखिरी सांस तक हरफ हरफ जेर जबर का जिम्मेदार हूं जो लफ्ज में बोल रहा हूं। आसफ बिन बरखिया इससे पहले कभी मुल्क सबा नहीं गए थे। मैं जिम्मेदार हूं अपने लफ्जों का। कुरान पढ़ के देख लें, कुरान कहता है उस मुल्क की खबर तो हुद परिंदा ला के दे रहा है। परिंदे ने आकर खबर दी थी जनाब आसफ बिन बरखिया कभी मुल्क सबा नहीं गए। आपने मुल्क सबा देखा नहीं,